بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشرے کو، انسانی سوسائٹی کو ضرورت پڑتی ہے اپنی حاجات کے لیے آپس میں دل کی کوئی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، کارگزاری سننے اور سنانے کے لیے ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی. ایک دور وہ تھا اور ابھی بھی دیہاتوں میں وہ دور ہے جس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کو مستقل کوئی ہال یا مستقل گیٹ ٹوگیدرنگ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. شام ہوئے یا صبح 8-9 بجے کھیت سے فارغ ہو کر، شام کو مطلقاً فارغ ہو کر لوگ گاؤں کے چوراہوں پر کارپوریشن کی طرف سے نصب کردہ سیٹوں پر اور محلوں کے کناروں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی کارگزاری، ضرورت کی باتیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں شریعت نے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے راستوں پر بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں اور انسان کو شریعت نے اس سلسلے میں ہدایات کیا دی ہیں وہ بھی حدیث کے ذخیرے میں بحمد اللہ تعالی دستیاب ہے. اولاً تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت ارشاد فرمائی، اس لیے کہ راستوں پر بیٹھنے سے انسان کئی معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی اور چغلی، غیبتیں وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن اگر بیٹھنا ناگزیر اور ضروری ہی ہو تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی انسان کے ذمے طے کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچاؤ، راستوں پر مت بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہال، کوئی لائبریری، کوئی مجلس، کوئی ایسی جگہ میسر و دستیاب نہیں جہاں ہم بیٹھ سکیں. ہمارے لیے تو اپنی مجلسوں سے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس طرح بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کارگزاری سنتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کر دیا کرو. صحابہ نے دریافت فرمایا، راستے کا حق کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ راستے کے چند حقوق ہیں. ایک تو نگاہ کو نیچی رکھنا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا. اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مکانات کے آگے ایسی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے جو عام لوگوں کی گزرگاہ تھی، جہاں سے عام لوگ گزرتے ہیں.
اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر بیٹھنا یہ لوگوں کے لیے حرج کا باعث بنتا ہے، حفاظت نگاہ میں مخل بنتا ہے۔ راستے پر بیٹھنے والے کی اصل میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جو شخص راستے پر نہ بیٹھے گا وہ تو ان ذمہ داریوں سے بری ہو جائے گا، لیکن جب صحابہ کرام نے عذر بیان کیا کہ ہمارا کام بغیر راستوں پر بیٹھے چلے گا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی نشستگاہ نہیں ہے اور ہم اس طرح کچھ مل جل کر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو تاکہ گزرنے والے غیر محرموں پر نگاہ نہ پڑے۔ اور ویسے بھی راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ جب کسی گزرنے والے کو دیکھنے لگتے ہیں تو گزرنے والے کو بھی الجھن ہوتی ہے، اس کو چلنے میں شرم و حیا حجاب بنتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت اسلام میں بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا، کیلے کا چھلکا، پتھر، ٹھوکر لگنے والی کوئی چیز نظر آئے تو راستے کا حق یہ ہے کہ اسے دور کرو۔ اور ایک حق یہ بتایا کہ گزرنے والا سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ خود سلام کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ سلام کرنا ذمہ داری ہے گزرنے والے کی، ایسے ہی آنے جانے والے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرو، یہ بھی بتلایا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ باوقار قوم کے مقتدا اور پیشوا وہ لوگ جو مرجع خلائق ہوتے ہیں، جن کا سماج میں من جانب اللہ ودیعت کردہ ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، انہیں تو اس دور میں بھی ایسے چوراہوں پر، بس سٹینڈز پر اور عمومی گزرگاہوں پر بیٹھنے سے قطعاً گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کے وقار کو زک پہنچاتا ہے اور اس میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیہات ہے، وہاں مستقلاً کسی جگہ بیٹھنے کی کوئی جگہ میسر نہیں، صلاح مشورے کے لیے، کارگزاری سننے سنانے کے لیے بیٹھنا ہی پڑے، تو وہ حقوق راستے کے ادا کیے جائیں جو ابھی ذکر کیے۔ اور ایک روایت میں راستے کا اور ایک حق بیان کیا گیا کہ اگر اس راستے پر سے گزرنے والا کوئی راستہ بھول رہا ہو، بھٹک رہا ہو، تو اس کی رہنمائی کر دینا، اگر کوئی راستہ دریافت کرے تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی راستے پر بیٹھنے کا حق ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ راستے کا حق یہ بھی ہے کہ مظلوم اگر نظر آ جائے تو اس کی فریاد رسی کرو۔ یعنی آپ راستے میں بیٹھے ہیں، چوراہے پر، گزرگاہ پر، اور آپ نے دیکھا کہ کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے یا کسی گزرنے والی ماں بیٹی پر، بہن بہو پر کوئی غلط نگاہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو امر بالمعروف کرو، اس کو نہی عن المنکر کرو، اس کو سمجھاؤ، اور مظلوم ہے اگر کوئی تو اس کی فریاد رسی کرو اور بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتاؤ۔ اس سلسلے میں اور ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھ کو آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ تم مدینے کی جس گلی کوچے میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں وہیں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور تمہاری بات سن لوں گا اور تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ عورت ایک جگہ بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس بیٹھ گئے
اور اس کی ضرورت کو پوری فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بوقت ضرورت کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گلی کوچے میں بھی بیٹھ جانا پڑے تو یہ درست ہے، حضور سے ثابت ہے، ترجیحات کا معاملہ ہے اصل میں۔ یعنی اگر حضور اس وقت اپنے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے گلی کوچے میں تشریف فرما نہ ہوتے تو اس عورت کی ضرورت کا فوری طور پر انقضاء تدارک نہ ہو سکتا اور وہ بیچاری اپنی ضرورت میں حاجت مند ہی رہ جاتی۔ اس لیے کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس عورت کی عقل میں کچھ کمزوری تھی، اس لیے اس نے بھی حضور کو راستے میں روکا، ورنہ صحابہ تہذیب یافتہ تھے، وہ حضور کو راستے میں بیٹھنے پر کبھی مجبور نہیں کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو ہر ایک کے ساتھ یکساں ہوتی تھی۔ یہ عورت چونکہ ضعیفۃ العقل تھی اور ایسے لوگ عموماً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف زیادہ تر سوسائٹی کے لوگ دھیان نہیں دیتے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے، تو حضور نے اس کے ساتھ خاص طور پر شفقت کا معاملہ فرمایا تاکہ پریکٹیکلی طور پر یہ بتایا جائے کہ کمزوروں اور ضعیفوں کی ضروریات کے پورا کرنے میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کریں اور ایسے ضعیف لوگوں کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک اردو کے شاعر نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے کہ جن کے آنگن میں لگتا ہے امیری کا شجر، جن کے آنگن میں لگتا ہے امیری کا شجر، ان کا عیب بھی زمانے کو لگتا ہے ہنر۔ تو جو مالدار ہوتے ہیں، ذی اقتدار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو لوگ عزت کے ساتھ بات کر کے ان کی ضرورت پوری کرنے میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے سماج کے گرے اور گھسے پٹے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو بغور اور بتوجہ سن کر اس کی ضرورت پوری کی۔ اس سے دونوں باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ بدرجہ مجبوری اگر راستے میں بیٹھنا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی علم ہوا سماج کے گھسے پٹے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی ضرورت ہر ممکن پوری کرنے کی سعی بلیغ اور کوششیں تمام کرنی چاہیے۔ لگے ہاتھ اب جب بیٹھنے ہی کا لفظ آیا، چاہے راستے میں ہو چاہے کہیں اور ہو، تو ہم آپ کو سناتے چلیں کہ مجلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ کہیں اگر بیٹھنا پڑا، اگر ہماری کہیں مجلس لگی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، یا کوئی جلسہ جلوس محفل یا کوئی تقریب منعقد ہوئی ہے، خاندان کے لوگ، دوست و احباب، اعزاء اقربا کہیں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو اور اپنے مجالسین اور مصاحبین کے ساتھ کیا طور طریق اپنایا جائے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے کہ بہترین بیٹھنے کی جگہ وہ ہوتی ہے جو کشادہ ہو، یعنی جس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی گنجائش ہو۔ قرآن کریم میں اس کو یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو۔ مجلس میں کھل کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بیٹھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے گنجائش نکل آئے، یعنی ابتدا ہی سے مل کر اور سمٹ کر بیٹھا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور تاکہ
جگہ کی تنگی کی بنا پر کسی کو لوٹ جانے کی نوبت نہ آئے جو کہ خیر سے محرومی اور ایذا کا باعث بنتا ہے۔ کھل کر بیٹھنا چاہیے تاکہ بیٹھنے والے کو بھی سہولت ہو اور آنے والے کو بھی مجلس کی کشادگی دیکھ کر کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ لہذا جہاں بیٹھک روم بنانا ہو یا کہیں بیٹھنا ہو تو تنگ جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں فسحت اور وسعت کشادگی کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب بیٹھ گئے تو پھر اس میں بھی ایک خاص ادب بتلایا گیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہ ایسے مت بیٹھا کرو کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں، یہ مکروہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دھوپ میں ہو اور آدھا دھوپ میں ہو، آدھا حصہ اس کا سائے میں ہو، سائے کا بعض حصہ اس کے جسم سے سمٹنے لگے اور جسم کا بعض حصہ دھوپ میں چلا جائے، بعض حصہ سائے میں آ جائے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یا تو اس لیے ہے کہ دھوپ میں ہونے کی وجہ سے سورج کی حرارت سے آپ کے امتی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، گویا یہ حکم بطور شفقت کے ہے، اور کیوں نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ بیان فرمائی گئی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیفیں بارے گراں گزرتی ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خطبہ دے رہے تھے تو میں دھوپ میں ہی کھڑا ہو گیا، آپ نے سائے میں چلے جانے کا حکم دیا تو میں سائے میں چلا گیا۔ آپ نے اس بنا پر منع فرمایا ہو کہ جسم کا بعض حصہ دھوپ میں ہو بعض سائے میں، تو اس سے اصل میں بعض امراض اور بیماریوں کے بھی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بعض اطباء کا اور ڈاکٹروں کا، سائنس کا خیال ہے کہ اس طرح آدھا گرمی میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے برس اور کوڑی کی بیماری پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ تو یہ ممانعت کا حکم چونکہ بربنائے شفقت ہے، اس لیے شرعاً اس کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اس لیے بھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے حضور کو فنائے کعبہ میں اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لہذا شرعاً اس پر جائز اور ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن شفقتاً و رحمتاً اور صیانت صحت کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ ویسے بھی ہمارے یہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ چائے کے ساتھ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے، ٹھنڈے کے ساتھ چائے نہیں پینی چاہیے، یعنی ٹھنڈی اور گرمی دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جسم میں چونکہ تمام رگوں میں خون دوڑتا ہے، اب اگر آدمی آدھا بدن دھوپ میں لے کر بیٹھا ہے اور آدھا بدن سائے میں لے کر بیٹھا ہے، آدھا خون گرم ہوگا، تپے گا، آدھا خون منجمد ہوگا، سرد ہوگا، تو پھر اس کی رفتار میں اور اس کی رفتار میں فرق آئے گا، اور پھر چونکہ انسان امزجہ اربعہ یا یوں کہیے اخلاق اربعہ سے بنا ہے، صفرا اور سودا، بلغم، دم، یہ چار چیزوں سے انسان اخلاق اربعہ سے بنا ہے۔ اب جب اس کا بعض خون گرم ہوگا اور بعض سرد ہوگا تو جسم میں مزاج کے فساد کا قوی احتمال ہے، مزاج بگڑے گا اور مزاج کے بگڑنے سے صحت بگڑے گی اور صحت پر وہ اثر انداز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انسانوں کو منع فرمایا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور صرف ایسی چیزوں سے منع نہیں فرماتے تھے جو شرعاً ممنوع ہو، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام وکان بالمؤمنین رحیمہ کی پوری تصویر اور مجسمہ تھے۔ آپ ایسی چیزوں سے بھی منع فرماتے تھے جو جسمانی طور پر خرابی اور فساد کا باعث ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت سی جگہوں پر ایسی چیزوں سے منع فرماتے تھے جس سے انسان کی جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہو. اسی لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث میں فرمایا کہ آپ کا منع فرمانا یہ اسرار میں سے ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی علت کو تلاش کرنے کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ حضور کبھی خود بیٹھے تھے ہم کو کیوں منع کیا. نہیں، یہ آپ کا سر نبوی ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا. حضرت جابر بن سمورہ اس روایت کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام مختلف حلقے لگا کر بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح الگ الگ حلقوں میں منتشر اور متفرق دیکھتا ہوں. یعنی جب تم سب کے جمع ہونے کا مقصد اور کام ایک ہی ہے تو پھر مختلف حلقوں کی کیا ضرورت ہے. گویا آپ نے الگ الگ حلقہ لگا کر بیٹھنے کو پسند نہیں فرمایا. اس حدیث سے اجتماعیت کے مستحسن ہونے کا پتہ چلتا ہے. لیکن اگر مقصد مختلف ہو، یہ بات خاص سنیے، اگر بیٹھنے والوں کے مقاصد الگ الگ ہوں، ایک حلقے کا مقصد الگ ہے، ایک حلقے کا مقصد الگ ہے، تو پھر الگ الگ حلقہ لگا کر بیٹھنے میں شرعاً کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے. مثلا ذکر کرنے والوں کا حلقہ الگ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا حلقہ الگ ہو، اس کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا حلقہ الگ ہو، یاد کرنے والوں کا حلقہ الگ ہو، یاد کرانے والوں کا حلقہ الگ ہو. جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے کہ سبق کی ترتیبیں مکاتب میں کبھی کبھی الگ ہوتی ہیں کہ ایک ٹیم یہ پارے ام کی ہوتی ہے، اس کا حلقہ الگ لگتا ہے، ایک ٹیم احسن القواعد کی ہوتی ہے، اس کا حلقہ الگ ہوتا ہے. مدارس میں کبھی مذاکرہ اور تکرار کے لیے الگ الگ حلقے بیٹھتے ہیں تاکہ افادہ اور استفادے میں سہولت رہے. اس طرح اگر مقاصد الگ الگ ہوں تو پھر مقاصد شریعت کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، مطلقاً منع نہیں. لیکن مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی شخص بیان کر رہے ہیں اور سب سننے والے ایک ہی ہیں، اب وہ الگ الگ حلقے میں بیٹھ جائیں تو یہ ایک برا انداز ہوتا ہے اور اس سے یہ غلط منظر کشی ہوتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں غلط تصویر کا رخ سامنے آتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلوا دیا. 19 مجلس کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں کا ہر کوئی مجلس کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا. صحابہ کا یہ معمول اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی گردنوں کے پھلانگنے کے ممنوع عمل سے محفوظ رہیں. یہ مجلس کا ادب بھی ہے. ہاں، بعد میں آنے والے کے لیے اگر لوگ اندر جانے کا راستہ بخوشی برضا و رغبت بنا دیں یا صدر مجلس اسے خود بلا لے تو آگے چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ لیٹ آنا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنا، اس سے لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے. حدیث شریف میں تو ایک طرف جمعہ کے لیے آگے آنے کو کہا گیا، روایتوں میں صف اول کی فضیلت آئی، لیکن یہ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گردن پھلانگتے ہوئے آئے فقط لغا، اس نے لغو حرکت کی، اس نے اچھا کام نہیں کیا. کچھ لوگوں کو آج کل یہ عادت زیادہ تر ہو گئی ہے کہ مجلسوں میں دیر سے آتے ہیں، گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں، پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بیان کرنے والے کا بیان چلتا ہے اور یہ اس طرح گردن پھلانگ کر آتے ہیں تو بیان کرنے والے کو بھی اس میں حرج ہوتا ہے، اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، اس پر جو ورود ہوتا ہے وہ بھی انتشار کا سبب بن جاتا ہے اور وہ اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بھی
گریز کرنا چاہیے. دیر سے آنے والوں کو چاہیے کہ پیچھے جہاں کنارے پر جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جایا کرے. اسی طرح مجلس کے آداب میں ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ وسط حلقے میں نہ بیٹھا جائے، یعنی بالکل درمیان میں نہ بیٹھا جائے. بعضوں کی جانب اس کی پیٹھ پڑے گی، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، اور یہ علت بنے گی اس کی لعنت اور گالی گلوچ کی کہ جن کی طرف اس کی پشت پڑے گی وہ لوگ اس پر جملے کسیں گے، لعن طعن کریں گے. دوسرا یہ ممانت اس بنا پر بھی ہے کہ بیچ میں بیٹھنے والا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر ہی جاتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں اس شخص پر لعنت کی گئی ہے جو وسط حلقے میں بیٹھے، جس سے اس عمل کا حرام ہونا یا کم از کم مکروہ تحریمی ہونا معلوم ہوتا ہے. لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حلقے کے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت بھی ثابت ہے. جیسے حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں حلقے کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا تو بعض حضرات نے مجھ سے کہا کہ واصلہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اس طرح بیٹھنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اس پر حضور نے فرمایا واصلہ کو چھوڑ دو، میں اس بات سے واقف ہوں جس نے ان کو گھر سے نکال کر یہاں تک پہنچایا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز نے مجھ کو میرے گھر سے نکالا ہے؟ حضور نے فرمایا تم نیکی کے کام اور شک کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو. میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، میں یہی پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس پر حضور نے فرمایا کہ جس کام پر دل مطمئن ہو اور جو بات دل میں بیٹھ جائے وہ نیکی کا کام ہے، اور شک و شبے کی چیز وہ ہے جس کے بارے میں دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا نہ ہو. اس لیے دل میں کھٹکنے والی چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اپناؤ جو دل میں نہ کھٹکتی ہو. تو اب ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض سا لگتا ہے. بعض لوگوں نے اس لیے لکھا کہ وسط حلقے میں بیٹھنے کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا جائے، اس لیے کہ ایک میں لعنت کا تذکرہ ہے تو دوسری میں جواز کا. ہاں خاص سنیے، اگر کوئی شخص تکبر کی بنا پر خود کو نمایاں کرنے کے لیے وسط حلقے میں بیٹھے تو وہ اپنے تکبر کی بنا پر مستحق لعنت ہوگا. اس سلسلے میں واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسط حلقے میں بیٹھنے والے پر لعنت کی ہے جو بطور سخریہ و مذاق بیٹھے، مسخرہ پن ظاہر کرے، یا لوگ اس کو سخریہ اور مذاق بنائیں کہ کوئی ادھر سے چپت رسید کر رہا ہے کوئی ادھر سے. اس بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا کلام دیکھا تو اس کا حاصل یہی پتہ چلا بلا ضرورت وسط حلقے میں بیٹھنے والے کا حکم بھی یہی ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی. البتہ اگر کسی کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو اور ضرورت بھی نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور جہاں ضرورت ہو کہ اس کے بغیر چارے کار ہی نہ ہو اور بیٹھنا بھی ضروری ہو تو وہاں دوسرے کی طرف پشت کر کے بیچ میں بیٹھنا بالاتفاق جائز ہے. اور بھی کچھ مجلس کے اور بیٹھنے کے آداب ہیں جو انشاءاللہ عمر رہی تو آئندہ کل کی مجلس میں اور نشست میں ذکر کریں گے. اللہ ہمیں اپنا ہر کام شریعت کی منشا کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.